بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ساول نیٹ ورک کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین، طنز و مزاح شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو کسی کی ذہنی صحت اور شگفتگی کو شو کرتے ہیں. فی زمانہ اس المیہ پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اور نفرت بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا ادب اور ہمارا کلچر طنز و مزاح سے خالی ہوتا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جو شعراء ہیں، جو مصنفین ہیں، جو فنکار ہیں، وہ اس پہلو کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک ٹینشن اور ذہنی خلفشار کی علامات ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں. اگر شگفتگی اور برداشت کو انسانی زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے، اور اگر لطف ختم ہو جائے تو ہم کسی چیز سے مسرت حاصل نہیں کر پاتے. ہم اپنے تہوار بھی خالی مناتے ہیں. آج ہم نے کوشش کی ہے ساول نیٹ ورک کی طرف سے کہ ہم آپ کے عید کے پرمسرت موقع کو خوشگوار بنائیں اور آپ کو طنز و مزاح، جسے ہم حقیقی طنز و مزاح کی شاعری کہتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں. ہمارے ساتھ دو بہت معزز شعراء حضرات جناب سید عارف بخاری صاحب، جن کا بڑا نام ہے طنز و مزاح میں، اور ان کی کتاب عرفان عارف کے نام سے مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور جناب نیر اقبال صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کا کلام بھی سنیں گے اور آپ لطف اندوز ہوں گے. سب سے پہلے میں نیر اقبال سے پوچھتا ہوں، سر، یہ جو ادب کے اس میدان میں ہمیں بہت کم نظر آتا ہے کہ یہاں بکھر میں، اور بکھر کی جو ادبی فضا ہے اس میں طنز و مزاح کا جو عنصر ہے وہ کم نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایسے شاعر بہت کم موجود ہیں اب جو کہ طنز و مزاح کی طرف راغب ہیں. جی، کچھ عرصہ پہلے غالباً وہ بھی عید کا موقع تھا، ایک مزاحیہ مشاعرہ رکھا گیا تھا کسی چینل پر، تو وہاں جو کمپیئرنگ کر رہے تھے دوست، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، افسوس کی بات ہے کہ مزاحیہ مشاعرہ ہے اور مزاح کا اتنا فقدان ہے کہ اس کی نظامت ایک سنجیدہ شاعر کو کرنی پڑ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی ہے. باقی جب آپ قومی لیول پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ جو 8-10 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی کسی شہر سے ہے، کوئی کسی شہر سے ہے، تب جا کے اکٹھے کچھ لوگ ہوتے ہیں. ورنہ ہر جگہ یہ مزاح بہت کم لکھا جا رہا ہے، بہت کم اس پہ کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں عارف بخاری صاحب ہیں، ظفر عباس صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے. جعفری صاحب، تو اسد جعفری صاحب کا بڑا نام ہے. تو ہم اس لیول کا نہیں لکھ پا رہے، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں لکھا جا رہا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم سہل پسند کون سے فرہاد ہیں، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز واقعی بہت کم ہے. سنجیدہ شاعری میں آپ دیکھیں بہت بڑے نام آئے ہیں، ہم سے پہلے بھی، ہمارے بعد بھی، لیکن مزاح کی طرف یہ چیز صرف جو ہے بہت کم رجحان ہے. بخاری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ حقیقی طنز و مزاح جو ہے اس کی ہم تعریف کیسے کریں گے، کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حقیقی طنز و مزاح جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات آپ کہیں اس میں شگفتگی ہو، اور دوسرے خاص طور پر جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے، اگر اس کے بارے میں اس پر طنز بھی کی ہے تو اسے برا نہیں لگنا چاہیے. اگر اسے برا لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ مزاح پیدا نہیں کر سکے جسے صحیح مزاح کہا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ آپ مزاح اس لیے تخلیق کر رہے ہیں کہ اس سے معاشرے کی اصطلاح ہو. ایک تو معاشرہ، دوست اس سے محظوظ ہوں لوگ، اور دوسرا ان کو اپنی اصلاح کا پہلو بھی اس میں نظر آئے اور وہ سوچیں کہ واقعی ہمیں ایسا کرنا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں اشارہ کیا جا رہا. ہمارے سامعین کو آپ کچھ اپنا مزاحیہ کلام
جو ہے وہ پیش کریں. پہلے عید کے حوالے سے ایک کہتا ہے کہ پھر ہے بیٹھک لگی بزرگوں کی، پھر ہے بیٹھک لگی بزرگوں کی، خبر پہنچی ہے میرے کانوں میں. بزرگوں سے مراد جو مفتی صاحبان ہمارے عید کا چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. صحیح. پھر ہے بیٹھک لگی بزرگوں کی، خبر پہنچی ہے میرے کانوں میں، جن کو دکھتا نہیں ہے چھت کا چاند، چاند دیکھیں گے آسمانوں میں. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. واہ واہ. تو ایک مشاعرہ ہوا تھا اس کرونا کی حالت میں، جب عید کا ماحول تھا، کرونا تھا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جن سے ملنا چاہتے ہیں، بندہ چاہے اگر قریب ہو تو مل سکتا ہے. تو وہ ایک ایسی نحوست آئی تھی کرونا والی کہ جب بندہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو نہیں مل سکتا تھا. تو اس موقع پر ایک لکھا تھا کہ گلے ملنے پہ پابندی، مسافے سے وبا کا ڈر. واہ. گلے ملنے پہ پابندی، مسافے سے وبا کا ڈر، ہے ایسی عید سے بہتر تو اپنے گھر میں اپنے گھر. واہ واہ. واہ. شکر ہے کہ اس عید پہ ہم انجوائے کر سکیں گے، مل جل سکیں گے. کوئی پابندی نہیں ہوگی تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے ایسے موقعوں کو. بخاری صاحب، آپ ہم مطلب جنرل یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں رمضان کے حوالے سے کہ کس طرح رمضان ہمارے کے حوالے معاشرے سے میں. لکھے ہیں، اور پھر رمضان کے حوالے سے ہی جی. ایک عجیب برائی بھی ہمارے معاشرے میں آئی ہے کہ گرانی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی. حوالہ میں نے رمضان کا اس لیے دیا ہے کہ ہمیشہ رمضان میں جو ہمارے تاجر ہیں وہ گرانی کر دیتے ہیں. تو وہ گرانی کے سلسلے میں بھی میں عرض کرتا ہوں، بلکہ آپ نے چونکہ پہلے رمضان شریف کے بارے میں کہا ہے، جی جی. تو رمضان شریف کے بارے میں جو میں نے لکھا ہے کہ نہیں ہے، یہ بالکل تازہ ہے، جی. نہیں ہے سحر اور افطار میں کوئی من و سلوہ. جی. نہیں ہے سحر اور افطار میں کوئی من و سلوہ، ہوئی ہیں روٹیاں ان کا کجا حلوہ کہاں پوری. واہ. گیرانی میں میسر ہی نہیں کھانے کو تو کچھ بھی، میں روزے کھا رہا ہوں آج کل بابر مجبوری. واہ 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 واہ. کوئی کم تولنے پر ہاں گالی بھی دے دے اگر مجھ کو، ہاں ہاں. کوئی کم تولنے پر گالی بھی دے دے اگر مجھ کو، شرافت مقتضی ہے پھر بھی میں بولا نہیں کرتا. واہ. ملازم رکھ لیا کرتا ہوں ایک کم تولنے والا، میں روزہ رکھ کے ہرگز خود کبھی تولا نہیں کرتا. واہ 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 واہ. اور رمضان شریف کے سلسلے میں تحائف کیونکہ سنت ہے میں رکھ لیتا ہوں مجبوراً. جی. تحائف کیونکہ سنت ہے میں رکھ لیتا ہوں مجبوراً، مگر یہ پیسے البتہ کسی صورت نہیں لیتا. واہ جی. کرنسی نوٹ عید الفطر کے بھی بعد لے آنا، میری توبہ ہے میں رمضان میں رشوت نہیں لیتا. واہ واہ. جی نہیں اقبال صاحب، آپ کچھ رمضان کے حوالے سے. رمضان کے حوالے سے شاید کوئی نہیں ہوگا. یہ جو حج عمرہ کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں، جی جی. تو آج کل ایک نیا ساتھ رواج بن گیا ہے کہ ٹچ موبائلز کا دور ہے، تو ہر موقع کی تصویر لازمی ہوتی ہے کہ ریکارڈ رہے ہاں. تاکہ کل کو کوئی گناہ ثواب میں کمی بیشی نہ ہو. تو وہ ہے کہ کیمرے کو رکھ کے جاؤ گھر میاں، ہاں ہم تو تم سے بارہا کہتے رہے. ہاں. کیمرے کو رکھ کے جاؤ گھر میاں، ہم تو تم سے بارہا کہتے رہے. جس کو کنکر مارنے تھے حاجیوں، اس کے سنگ تم سیلفیاں لیتے رہے. واہ واہ. بہت خوب، بہت خوب. کچھ اور عنایت ہو. جو تمہارے سنگ گزارے تھے کبھی، میرے اچھے دن کہاں وہ کھو گئے. جو تمہارے سنگ گزارے تھے کبھی، میرے اچھے دن کہاں وہ کھو گئے. 4 دن کی ہے اگر یہ زندگی، اس کے 6 بچے کہاں سے ہو گئے. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب. بہت خوبصورت. جی سر، آپ کچھ عنایت کریں عید کے حوالے سے. میں اب مہنگائی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ہو گئی ہے اتنی مہنگائی کہ جینا ہے وبال. واہ. بھاؤ دیکھیں آٹے سبزی تیل گڑ انجیر کا، ہاں. آب تو مہنگائی کی شمشیر کو وہ دی گئی، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. واہ واہ واہ.
ہے کوئی پوچھ گچھ نہ ہے کوئی بھی روک ٹوک، ہے کوئی پوچھ گچھ نہ ہے کوئی بھی روک ٹوک، منہ زور قیمتوں سے ہے جاں ایک عذاب میں، رخش روانی رو میں ہے، کب دیکھیے تھمے نئے ہاتھ باغ پر ہے دپا ہے رکاب میں۔ واہ مہینوں میں کہیں آتے ہو پڑھنے کو نماز، ہاں تم مہینوں میں کہیں آتے ہو پڑھنے کو نماز، نماز کیوں نہیں آتے ہو مسجد میں بھلا روزانہ؟ ہاں بولا آنے کو تو آ جاؤں میں روزانہ، مگر ہاں قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا۔ اور مثبت جواب مجھ کو کسی نے نہیں دیا، مثبت جواب مجھ کو کسی کسی نے نے نہیں دیا، چاہے صبا ہے صابرہ ہے یا سروش ہے، ہاں صفیہ سلیمہ سلمہ کا تو صاف ہے جواب، ہاں ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی وہ بھی خاموش۔ واہ واہ واہ۔ نہیں اقبال صاحب آپ کچھ عنایت کریں۔ یہ سب تھوڑا بہت سرائکی ٹچ بھی ساتھ ہاں سرائی دیتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تحفے دے کے یار منا، ہاں ڈائری پھول کیلنڈر دے، تحفے دے کے یار منا، ڈائری پھول کیلنڈر دے، وات بھی جو محبوب نہ منے، میں کوں دا نمبر دے۔ خوبصورت بہت کہہ دے پچھو رول گئے ہاسے، ورنہ پہلے پھول جائے ہاسے، ہاں کہہ دے پچھو رول گئے ہاسے، ورنہ پہلے پھول جائے ہاسے، کہ آکھاوے یاد آندے ہیں یعنی پہلے بھول گئے ہاسے۔ واہ کیا بات، جی تیری سوچ اچ اتنا غرق ہم بالکل نہیں احساس تھیا، ہاں تیری سوچ اچ اتنا غرق ہم بالکل نہیں احساس تھیا، راہ ویندے ہوئے کالک ڈیوو پیراں تلے آندی ہائی۔ ہاں واہ واہ بہت خوبصورت۔ روز زبانی نفی جمع، دل اچ خالی اپنا تما، ہاں روز زبانی نفی جمع، واہ واہ دل اچ خالی اپنا تما، ساریاں خوبیاں اوہے ہن چن، شیخاں دے گھر کیوں نہیں جمع۔ جی بہت اچھے بہت اچھے۔ واہ 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 جی سر بخاری صاحب۔ وکیل ایک کہہ رہا تھا، ایک دیکھا ہے وکیل ایسا، ہاں اگر ہو کیس جھوٹا وہ کسی صورت نہیں لیتا، خبر اس سے بھی زیادہ ایک عجیب اس نے سنائی ہے، ہاں سول جج سندھ میں ہے ایک جو رشوت نہیں لیتا۔ اور اس نے بیگم سے کہا بات سن اے جان من، ہاں اس نے بیگم سے کہا بات سن اے جان من، اس کی نیت بھانپ کر کہنے لگی وہ خستہ تن، 7 بچے تیرے پہلے سے ہیں میں کب تک سنوں، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اور سفارش تھی کوئی میری نہ رشوت کے لیے پیسے، ہاں جی سفارش تھی کوئی میری نہ رشوت کے لیے پیسے، مگر ایک پر اثر اور مبنی برحق تھی فغا میری، ہاں میری فائل کو جج نے پھر بھی میرے منہ پہ یوں مارا، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی تھی داستان میری۔ واہ 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 جگا سکتی ہے سچی شاعری قوموں کو غفلت سے، ہاں جگا سکتی ہے سچی شاعری قوموں کو غفلت سے، دعائیں ہم تو لیکن دیں گے اس بجلی کی قلت کو، ہاں نہیں اقبال نے اتنا جگایا قوم کو ہرگز، رکھا ہے واپ ڈالنے جس کے در بیدار ملت۔ اور گزشتہ 20 سالوں سے میری بیوی کو شوگر ہے، گزشتہ 20 سالوں سے میری بیوی کو شوگر ہے، وہ اس بیماری میں خاصی پریشانی اٹھاتی ہے، مگر پرہیز کی تو اس قدر پابند ہے، توبہ جلیبی بلکہ رسگلے کو بھی وہ دھو کے کھاتی ہے۔ اور دینے تو میں نے آپ کو ہے 2004، ہاں دینے تو میں نے آپ کو ہے 2004، فی الحال میرے پاس یہی ہے، یہ 4 رکھ دے دوں گا رفتہ رفتہ میں باقی اسی طرح پیوستہ رہے شجر سے امید بہار۔ اور ہمارے ملک کی سوغات ڈاکو چور رشوت خور
जराइम पेशा लोगों के रिसालों के रिसाले हैं। सियासतदान, अफसर शाही, जनरल्स और मौला ने जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। वाह जी। नहीं इकबाल साहब, आप से गुजारिश है आप कुछ सुनाएं फिर। कर के शादी बदल गई है वो, हाँ सेब थी अब अंगूर लगती है। वाह वाह। कर के शादी बदल गई है वो, सेब थी अब अंगूर लगती है। हाँ। कल करीना कपूर लगती थी, अब वो चाचा ज़हूर लगती है। चाचा ज़हूर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खूब है। मेरे इशार पे हंसती है दुनिया, मगर एक शख्स रोने लग गया है। अच्छा, मेरे इशार पे हंसती है दुनिया, वो कौन है? मगर एक शख्स रोने लग गया है। पत्थर से सदा आई अचानक हाँ। कि मुझको इश्क होने लग गया है। वाह वाह। दोनों हाथों में जब मोबाइल हों, क्यों कहूँ उसको मुझसे चैट करो। दोनों हाथों में जब मोबाइल हों, क्यों कहूँ उसको मुझसे चैट करो। खुद ही लिखता हूँ हाय मैसेज में, खुद ही कहता हूँ जान वेट करो। वाह वाह वाह। आर या पार पे आ पहुँचे हैं, हाँ। आर या पार पे आ पहुँचे हैं, एक हों या फिर जकड़े जाएं। आर या पार पे आ पहुँचे हैं, एक हो या फिर जकड़े जाएं। अब तो नैयर दिल चाहता है रंगे हाथों पकड़े जाएं। बहुत खूब, रंगे हाथों पकड़े जाए। क्या बात, क्या बात। जिसको कहते हैं सब खरा लीडर, ज़ात में उसकी खोट कितने हैं। वाह। ये ओवरऑल है जो हमारे लीडरान। जिसको कहते हैं सब खरा लीडर, ज़ात में उसकी खोट कितने हैं। मसला बाद में सुनेगा वो, पहले पूछेगा वोट कितने हैं। वोट कितने हैं। जी सामीन मुकर्रम, ये आज हमने छोटी सी कोशिश की है आप लोगों के चेहरों पर हंसी लाने की, और उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा। अगर आपने इसको पसंद किया है तो हमें इसका पे बैक ज़रूर भेजिएगा। नीचे आपके नंबर चल रहे हैं सावल नेटवर्क के, और उसके साथ साथ एक ईमेल एड्रेस भी है और व्हाट्सएप नंबर भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।